ایک مشہور شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. یہاں پہ شکایت تو ہر کوئی کرتا ہے کہ فلانی چیز ٹھیک نہیں, فلانی چیز ٹھیک نہیں. تو شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دی ہوتی. آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ, اس ملک اور اس قوم کی تاریخ آپ کو ہمیشہ سنہرے لفظوں میں یاد کرے گی. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی فورس ہے, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کسی ایک پارٹی کی فورس نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کی رضاکار ٹائیگر فورس ہے, جو کہ اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان, جو اس وقت تمام پاکستانیوں کے پرائم منسٹر ہیں, اس پرائم منسٹر کی کال کے اوپر اپنے ملک پاکستان کے لیے میدان میں آئی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. بتا رہے تھے آپ کی کچھ ٹریننگز بھی شروع ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح یہ آگے چلے گا اس کو مزید آرگنائز کیا جائے گا. یو سی لیول پہ, تحصیل لیول پہ اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ, اور مختلف ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے سپورٹ کی جائیں گی. اور اس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, میں ان کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑی تنگدہی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا ہے, اور اس میں بالکل وہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر 4-5 ذمہ داریاں ہیں جو موجودہ حالات میں, اس وبا کی حالات میں آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایس او پیز بنائے گئے ہیں, جو دکانیں بھی ہماری کھولی جا رہی ہیں, مساجد جہاں پر ہمارے عبادات کی جا رہی ہیں ان کی بھی ایس او پیز بنائی گئی ہیں. تو ان ایس او پیز کو عمل درآمد کرانے میں آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیں گے, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ حکومت اربوں روپے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے پہنچانا چاہ رہی ہے. سستا آٹا, سستی گھی اور سستی آپ کی دالیں, مختلف آپ کے جو ضروری اشیاء کی چیزیں ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ کئی جگہ پہ لوگ سامان لے کر اور وہ باہر جا کے بیچ دیتے ہیں, جہاں پر مہنگا, جس طرح چینی ہے اس کا بڑا فرق ہے, وہ ایک تھیلا لے کر باہر بیچتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا, اور یوٹیلیٹی سٹورز کا یہ بھی کوئی دیکھنا کہ ان کے پاس سامان پورا ہو, تاکہ جو غریب لوگ وہاں پر جائیں ان کو سستا اور بر وقت سامان مل سکے. اس میں آپ لوگ امداد کریں گے. اس کے بعد تیسری چیز, انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں ہم ایک دن رکھیں گے جس میں آپ ان دہاڑی دار مزدوروں کو رجسٹر کریں گے بیٹھ کے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, جو میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں اس کے اندر 60-70% پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایف اے, بی اے اور اس سے بھی زیادہ جو کہ رجسٹر ہوئے ہیں. تو آپ لوگ کی ہم ڈیوٹی لگائیں گے کہ آپ یونین کونسل میں جا کے بیٹھیں اور ان دہاڑی دار مزدوروں کو جو کہ پورٹل کے اوپر جا کے رجسٹر نہیں ہو سکتے ان کو رجسٹر کریں, تاکہ ان کو 12,000 جو کہ ملنے ہیں وہ ان کو گھر آ کے ان کو عزت کے ساتھ وہ پیسے مل سکیں. اور وہ جو کہ مجبوری کی حالت میں ہے اس وقت وبا کی وجہ سے, ان کی آپ امداد کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ احساس جو سینٹرز ہیں, جو اس وقت تقریباً 120 ارب روپے کی جو رقم ہے, وہ مختلف احساس سینٹرز کے ذریعے, یہاں پر بھی تقریباً 70 احساس سینٹر ہیں جی یہاں اٹک میں, 24 احساس سینٹر کے ذریعے دی جا رہی ہے. میں نے بھی وزٹ کیے ہیں, بڑا اچھی طریقے سے کام چل رہا ہے. لیکن ادھر بھی آپ کے رضاکارانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی, تاکہ آپ وہاں پر جائیں, اپنی والنٹیئر کر کے ڈیوٹی دیں. اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اس میں آنے والے دنوں میں کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وبا سے بچا کے رکھے. ابھی تک اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے کہ یہاں پر اموات اتنی زیادہ نہیں ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لوگ کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں, جن کو مرض لاحق ہوا ہے, 90% ان میں سے ٹھیک ہو کر نکل آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس قوم کے اوپر. لیکن ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ وبا پھیل نہ جائے. تو اس میں آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ کرائسس سچویشن نکل جائے گی تو آنے والے دنوں میں یہی ڈار صاحب سے بات کر رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے
کہ جو ہمارا کلین اینڈ گرین پاکستان کا پروگرام ہے، ہم پودے لگا رہے ہیں اس وقت 10 ارب پاکستان کے اندر، اس مہم کے اندر اپنے شہروں کو صفا کرنے کی مہم کے اندر ہم اسی ٹائیگر فورس کو استعمال کریں گے. جو پرائم منسٹر نے ایک رضاکارانہ نگہبان اسکیم لانچ کی ہے جس میں انشاءاللہ 6 لاکھ لوگوں کو روزگار دی جائے گی، اس میں بھی ہم آپ کی فورس کو استعمال کریں گے، آپ لوگوں کو اس میں ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے، اور یہ میں آپ کو بات بڑے وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے آپ صف اول کے سپاہی ہیں، اور پرائم منسٹر سب سے زیادہ آپ کی عزت کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ ایک مشکل وقت میں اپنے ملک کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے. اور جب کال کی گئی کہ جو آگے قدم لینا چاہتے ہیں وہ آئیں، تو یہ وہ 10 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور میدان عمل میں آئے ہیں. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کی تاریخ آپ کو ہمیشہ سنہرے لفظوں میں یاد کرے گی. بڑی مہربانی، شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اٹک میں ٹائیگر فورس سے خطاب کر رہے تھے، اور مشیر ماحولیات ہیں ملک امین اسلم جو کہ اٹک میں ٹائیگر فورس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس کسی ایک پارٹی کی فورس نہیں ہے، حکومت اربوں روپے یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. اور اس موقع پر انہوں نے ٹائیگر فورس میں جو نوجوان شامل ہوئے، ملک بھر سے 10 لاکھ نوجوان ہیں جنہوں نے اس فورس کو جوائن کیا ہے، اور صرف 7 لاکھ ان کی تعداد جو ہے وہ صرف پنجاب سے ہے. انہوں نے ان کے رضاکارانہ جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. جی بالکل، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس کسی ایک پارٹی سے وابستہ نہیں ہے. ٹائیگر فورس پورے ملک میں خدمات کی فراہمی کے لیے تشکیل جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اپنی خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گی. اس وقت معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار اسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ملک امین اسلم صاحب، آپ کا اور ڈپٹی کمشنر اٹک علی انان صاحب، آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ سکتا ہوں آج اٹک میں ماشاءاللہ ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان جو ہیں وہ پورے تیار بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج میں ڈسٹرکٹ اٹک کے بہادر بیٹوں سے، ڈسٹرکٹ اٹک کی بہادر بیٹیوں سے، چونکہ 8,000 سے زیادہ نوجوان ڈسٹرکٹ اٹک سے رجسٹر ہوئے، جس میں تقریباً 400 کے قریب ڈسٹرکٹ اٹک کی بہادر بیٹیاں بھی رجسٹر ہوئی تھیں، اور اسی طرح نوجوان رجسٹر ہوئے. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ پوری دنیا جب کرونا کے خوف میں مبتلا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہے، پاکستان اور اٹک کے یہ نوجوان بہادر بیٹے اور بیٹیاں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ. اس لیے ساری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ گزشتہ 2 سالوں میں جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ہمیشہ انہوں نے اسی بات پہ زور دیا کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے، پاؤں پہ کھڑا کرنا. اور یہی وجہ ہے کامیاب جوان پروگرام اعظم عمران خان صاحب کا پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کا پروگرام ہے. آپ لوگوں کو، جو وہ نوجوان جن کے پاس سکل ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ہنر ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام 100 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کیا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کو کرونا میں لاک ڈاؤن جیسی مشکلات کا سامنا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو ذمہ داریاں دیں. اور جیسے ملک امین اسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے دورانیہ میں 10 لاکھ سے زیادہ پاکستان کے بہادر نوجوان پاکستان سٹیزن پورٹل پر رجسٹر ہوئے، جو ایک ریکارڈ ہے. آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں والنٹیئرز آگے نہیں آئے جتنی بڑی تعداد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں
ملک پاکستان کے نوجوانوں کا یہ اعتماد ہے میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران خان پہ کہ وہ آج وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کرونا کی جنگ میں وزیر اعظم عمران خان کا قومی جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کا یہ قومی جذبہ آپ لوگ جس مشن کے ساتھ آگے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کرونا کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تک مجھے خوشی ہے ماہ رمضان کے باوجود پاکستان کے یہ بہادر نوجوان 1 لاکھ کے قریب ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں ابھی تک ماہ رمضان میں. جیسے ڈی سی صاحب آپ کو بتا رہے تھے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں مساجد کے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے بڑا زبردست کام کیا ہے ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے. اسی طرح 17,000 کے قریب جو میڈیکل ورکرز رجسٹر ہوئے جس میں 2,500 کے قریب پروفیسر ڈاکٹرز تھے انہوں نے کوارنٹین مینجمنٹ سینٹرز میں بڑا زبردست کام کیا ہے. اسی طرح احساس جہاں 12,000 روپے دیے جا رہے تھے احساس کے سینٹرز میں بڑا زبردست ایڈمنسٹریشن کی ہے ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے. پھر اسی طرح راشن ڈسٹریبیوشن بہت سارے ڈسٹرکٹس میں سول سوسائٹی سے چونکہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے کہیں بھی یونین کونسل میں نہ آٹے کا ٹرک کھڑا کر سکتے تھے نہ چینی کا, تو یہی پاکستان کے بہادر نوجوان مختلف ڈسٹرکٹس میں میں دیکھ رہا تھا راشن ڈسٹریبیوشن میں بڑی زبردست ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں انہوں نے. اور اب جیسے ملک امین اسلم صاحب کہہ رہے تھے یونین کونسل کی سطح پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احساس لیبر پروگرام کا جو آغاز کیا جو ہمارے بے روزگار مزدور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہو چکے ہیں, وہ ایک ایپ ہے ایک پورٹل ہے ویب بیس پورٹل ہے. ہم اگر pmo.gov.pk پہ جائیں تو وہاں آپ کو احساس لیبر کا آئیکن ملے گا. وہاں آپ لوگوں نے اپنے علاقے کی یونین کونسل کی سطح پہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں ان کا ڈیٹا اندراج کرنا ہے, اور اس کو بھی بڑا زبردست طریقے سے میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس کے نوجوان کر رہے ہیں. میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں دیکھ رہا ہوں ڈیٹا بھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹیلی فونز ہیں موسٹلی سمارٹ فونز ہیں, جو بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان رجسٹر ہوئے ہیں ان کے پاس ٹیلی فونز ہیں تھرو پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ آپ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں, تو آپ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے بے روزگار لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی 10 لاکھ نوجوان اگر اپنے علاقوں سے 4 سے 5 بے روزگار لوگ آئیڈینٹیفائی کا ڈیٹا اندراج کر دیں تو حکومت کا جو ٹارگٹ ہے 40 سے 50 لاکھ بے روزگار لوگوں تک پہنچنے کا یہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس ہی پورا کر دے گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 12,000 روپے 4 سے 5 لوگوں کو آپ لوگوں کی کوشش سے پہنچیں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی. جس قومی جذبے کے ساتھ آپ لوگ باہر آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کرونا کرائسس سے نکالنے میں پوری طرح مدد کرے گا. میں آخر میں ملک امین اسلم صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ اسی ٹائیگر فورس کو مستقبل میں ہم نے انشاءاللہ تعالی گرین فورس بنانا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں اٹک میں سب نے گرین جیکٹس پہن رکھی ہیں پہلے ہی, تو آپ لوگ تیار رہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں مختلف قسم کے جو قومی ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں بھی انگیج رکھیں گے, اور آپ لوگوں کی یہ جو محنت ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی سطح پہ بھی آپ کی یہ محنت ضائع نہیں جائے گی. 2 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, وہ وسائل کی شکل میں جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا ریلیف فنڈ کا آغاز کیا تو اربوں روپے لوگوں نے اس میں جمع کروائے ہیں. میں پاکستان کے اندر
ان تمام پاکستانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، اور پوری قوم کو ان پہ فخر ہے جنہوں نے اربوں روپے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کروائے۔ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، اوورسیز پاکستانیوں نے اربوں روپے وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کرائے۔ اور دوسری طرف آپ لوگ ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس وسائل تو نہیں لیکن ایک جذبہ ہے، وہ اپنا وقت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کے بہادر 10 لاکھ نوجوان بغیر کسی معاوضے کے، سیلف لیس، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جاب کے، آپ لوگ ایک قومی جذبہ لے کے پاکستان کی خدمت کرنے آئے ہیں، اور قوم آپ کو سلوٹ کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام پاکستان میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔